ہم سے زیادہ غیرت میں، ایمان تقوی میں ہم سے زیادہ. ہم تو انگریزوں کی غلامیوں میں لگے ہوئے ہیں. وہ انگریزوں کو بھگا گئے. برما میں ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، چین میں ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے. یہ بے غیرت چپ ہے، ان کے منہ میں پتہ نہیں بادرنگ ہے کیا چیز رکھا ہوا ہے، خاموش ہے. لیکن بات جب افغانستان کی آئی، چین پہ تو نے کیوں بات نہیں کی، برما پہ کیوں ویڈیو نہیں بنائی تو نے؟ یہاں تو اسلام نافذ ہو رہا ہے، اسلامی اعمال نافذ ہو رہے ہیں، یہاں کو کیوں تکلیف ہوئی؟ کیونکہ یہ سارا ذہن ہے انگریزی ذہن. یہ انگریزی ذہن ختم کرو. ہمارا مذہب اسلام ہے، دین ہے، یہی ہمارے ساتھ اچھا لگتا ہے، یہی ہمارا شاعر نشاں ہے. کبھی خوشی کبھی غم، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی زیادہ کبھی کم. یہ تو زندگی کا اصول ہے. کبھی زیادہ ملے گا کبھی کم. نصیب سے پہلے نہیں، نصیب سے کم نہیں. نصیب اپنا اپنا، جس کے نصیب میں جو لکھا گیا ہے وہ اس کے ساتھ ہو کر رہے گا. تو کبھی خوشیاں آئیں گی کبھی غم آئیں گے، لیکن غموں میں ماتموں کی، رونے کی اور چلانے کی ضرورت نہیں. صبر سے کام لے. اور جب خوشیاں آئیں تو پھر بم پٹانے کی، پھر ڈانس کرنے کی، پھر بےہودہ حرکتیں کرنے کی، پھر ڈھول باجوں کی بھی ضرورت نہیں. پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یا اللہ تیرا شکر ہے، میں تو اس نعمت کے قابل نہ تھا. پھر شکرانے کے طور پر نماز پڑھی جائے، نفلی نماز، کہ اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ مزید دے گا، مزید خوشیاں دے گا، غم مٹا دے گا، کم کر دے گا، آسانیاں پیدا کر دے گا، مشکلات ختم کر دے گا. اور جب آپ سے کوئی ملے کہ بھائی جان السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ الحمدللہ. الحمدللہ یہ جواب ہے. کیا حال ہے؟ کیف الحال؟ ہاؤ آر یو؟ کیسے ہو؟ الحمدللہ. الحمدللہ یہ جواب ہے سوال. یہ نہیں کہ گزارا ہے، بس چل رہا ہے، یہ جواب نہیں ہے. یہ غلط آنسر ہے، غلط جواب ہے. صحیح درست جواب یہ ہے کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے. میری حالت بالکل درست ہے، صحیح ہے، میں اچھی کیفیت میں ہوں. میں جس حالت میں بھی ہوں، اس حالت میں مجھے اللہ نے ہی ڈالا ہے. تو تعریفیں تمام اللہ ہی کی ہے، میری نہیں ہے. جواب یہ ہوگا. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص آتا ہے اور کہتا ہے آپ تو بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، تعریف کرتا ہے. آپ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، بہت ماہر مفتی ہے، عالم ہے، بہت ہی ذہین ہے، بہت اچھے انسان ہیں، بااخلاق ہے، آپ کا بہت اہم اور بڑا کردار ہے. تو اس کا جواب کیا ہے؟ جواب ہے الحمدللہ. اور اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اور سارے جواب بیکار ہے، غلط ہے. صحیح جواب یہ ہے الحمدللہ کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، بہت بڑا مفتی ہوں، بہت ذہین ہوں، قابل ہوں. بنانے والا کون ہے؟ اللہ. تعریف بھی اللہ ہی کی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ میں خود لگ جاؤں ہاں میں بہت بڑا عالم ہوں، میں نے 100 کتابیں لکھی ہیں اور اس میں بہت اچھی اچھی باتیں ہیں، اور وہ خریدو تاکہ مجھے منافع آئے. اور میں بہت ہی بڑا انجینئر ہوں، بہت گاڑیاں میں نے بنائی ہے، ہونڈا موٹر سائیکل بھی میں نے بنایا ہے، اور اس کو خریدو. اور میں بہت ہی بڑا کھلاڑی اور بلے باز ہوں، اور میں بہت ہی بڑا استاد ہوں اور ماسٹر ہوں. یہ فضول بات ہے.
جواب میں یہ فضول ہے. جس کے دل میں آپ کی قدر و اہمیت ہوگی اس کو آپ کی اس جواب کی ضرورت ہے ہی نہیں کہ آپ اس کے دل میں اپنے آپ کو قابل قدر بناؤ. جس کے دل میں آپ کے لیے عزت ہوگی آپ اس کے لیے قابل قدر ہوں گے، آپ کو اسے مطمئن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جس کے دل میں آپ کے لیے عزت نہیں، قدر نہیں، آپ اسے بہت سمجھاؤ کہ میں اتنا اچھا ہوں اور یہ ہوں اور وہ ہوں، وہ بولے گا نہیں بھائی تم ہو تو اپنے لیے ہو. تو یہ سارا جو ہے نا فضول جوابات. صحیح جواب اور آنسر یہ تھا کہ الحمدللہ، اس میں کوئی غرور نہیں تھا، اس میں کوئی تکبر نہیں تھا، اس میں اللہ کا شکر تھا اور عبادت تھا اور ثواب تھا کہ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے، میں کچھ بھی نہیں، میں بظاہر جو نظر آ رہا، بظاہر جو میری قابلیت نظر آ رہی ہے یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، لہذا تعریف بھی اسی کی ہونی چاہیے، کسی اور کی نہیں. ایک گاڑی ہے نا، گاڑی، یہ افغانستان نے گاڑی بنائی، آپ نے پتہ نہیں سنا نہیں سنا. ایک گاڑی بنائی، اچھی گاڑی بنائی ہوگی، بہت اچھی ہے کیونکہ پورے یوٹیوب پر بھی اور موبائلوں میں نیٹ پر اس کا بہت چرچا ہے کہ انہوں نے گاڑی بنا دی. ایک مثال دے رہا ہوں. اب وہ گاڑی بہت قیمتی بھی ہے، اچھی گاڑی بھی ہے، پائیدار بھی ہے. اب باتیں ہو رہی ہے کہ یہ افغانستان نے بنایا، یہ بہت اچھی گاڑی ہے، اب اس کا مقابلہ کرو. تو تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ گاڑی کی، گاڑی بنانے والوں کی. اگر کوئی کہے کہ یہ بہت زبردست گاڑی ہے، اس میں 4 بندے بیٹھ سکتے ہیں اور اس کا پیٹرول ایوریج بھی بہت کم ہے، سستی گاڑی بھی ہے، بہت سپیڈ والی ہے اور پتہ نہیں کتنے سی سی اس کے انجن ہے اور اس کے ٹائر بھی بہت خوبصورت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، اور پتہ نہیں ہے کہ بنایا کس نے ہے، کس کا ہے، کتنے کا ہے. تو لوگ کہیں گے کیا بے وقوف ہے. ایک گاڑی نہیں نکلی، اس کے بالکل کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، کوئی اس کا برانڈ ہی نہیں ہے اور آپ اس کے مطابق لگے ہوئے یہ ایسی گاڑی ہے ویسی. پہلے تو یہ معلوم ہو کہ یہ بنائی کس نے ہے. تو تعریف اس بنانے والی کی ہو رہی ہے، گاڑی کی نہیں. اگر گاڑی کی تعریف کو شروع کر دے تو یہ بڑا بے وقوف ہوگا کہ اس گاڑی کا پتہ ہی نہیں ہوگا، جس کا کوئی برانڈ ہی نہیں ہے، جس کمپنی کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے بنایا کس نے. پہلے وہ بتاؤ کس نے بنایا. اور بعض بے وقوف تو ہے. اب بعض ہے ذلیل لوگ، یہی ہمارے ملک کے اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان. بھائی اس گاڑی کی شیشہ کون سی فیکٹری نے بنایا؟ وہ تو افغانستان میں نہیں. گیٹ کون سی فیکٹری میں بنایا؟ انجن کون سی فیکٹری نے بنایا؟ وہ تو افغانستان میں نہیں. یعنی ایک حسد اور کینہ کہ ایک شخص نے کمال کر دیا، ترقی کی، آپ جاننے کے باوجود بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہے، اس کو نیچے لانا چاہتے ہیں. آپ جانتے بھی ہیں کہ وہ بلند ہیں، ان کو اللہ نے ترقی دی، بلند ہے، کیوں آپ اس کو نیچے لانا چاہتے ہیں؟ کیوں آپ کا ہے یہ حسد اور کینہ؟ کیوں ہے یہ انگریز کا ذہن اور سوچ؟ تمہیں تو فخر ہونا چاہیے تھا اس بات پر کہ بھائی افغانستان نے ترقی کی، گاڑی بنائی مہنگی ترین. ہمارا ہمسایہ ملک ہے، صرف ہمسایہ ملک نہیں بلکہ ہمارے مسلمان بھائی ہے، اگر انہوں نے ترقی کی تو ہم نے کی. ہم سے زیادہ غیرت میں، ایمان تقوی میں ہم سے زیادہ. ہم تو انگریزوں کی غلامیوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ انگریزوں کو بھگا گئے، انگریز مان گئے، وہ مان گئے کہ چلو صحیح ہے تم رہو، یہ تمہارا ملک ہے، تم مسلمان ہو، تم رہو، ہم نہیں رہ سکتے.
اور ہم یہاں لگے ہوئے انگریز کی غلامی میں، اس کے پتلون پہنتے ہیں، اس کی چوڑیاں پہنتے ہیں، صرف کلمہ پڑھ لو، باقی اپنا دادا جو ہے انگریز کو بناؤ کہ یہ جو ہے یہ ہمارا دادا ہے، اس کے طریقے پہ چلو، یہ اسلام ہے۔ ہمارا تو یہ حال ہے، اور ہم لگے ہوئے ہوں اور دوسرے لوگ، بھائی جب ایک مسلمان ہے وہ ترقی کرے، آپ اس کا ساتھ دو، آپ اس کو سپورٹ کرو، وہاں بے غیرتی کی ضرورت نہیں، اس کو سپورٹ کرو، وہ آپ کی ترقی ہے، وہ آپ کا نام ہے، وہ آپ کی عزت ہے۔ بعض بے غیرت لوگ، انتہائی بے غیرت، اعلیٰ پیمانے کے بے غیرت، اعلیٰ جس سے دوسرا کوئی بڑا بے غیرت نہیں ہوتا، وہ لوگ کہیں گے انہوں نے پردے پہ پابندی لگائی، اب خواتین پر پابندی ہے، وہ اسکول نہیں جائیں گے، وہ تعلیم نہیں حاصل کریں گے، یہ فضول بکواسات کرتے ہیں۔ برما میں ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، چین میں ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، یہ بے غیرت چپ ہے، ان کے منہ میں پتہ نہیں بادرنگ ہے کیا چیز رکھا ہوا ہے، خاموش ہے۔ لیکن بات جب افغانستان کی آئی، ملا کی آئی، تو پھر ان کو تکلیف ہوئی۔ چین پہ تو نے کیوں بات نہیں کی، برما پہ کیوں ویڈیو نہیں بنائی تو نے؟ یہاں تو اسلام نافذ ہو رہا ہے، اسلامی اعمال نافذ ہو رہے ہیں، یہاں کو کیوں تکلیف ہوئی؟ کیونکہ یہ سارا ذہن ہے انگریزی ذہن، یہ انگریزی ذہن ختم کرو، ہمارا مذہب اسلام ہے، دین ہے، یہی ہمارے ساتھ اچھا لگتا ہے، یہی ہمارا شاید نشان ہے۔ کل میں یہاں ایک شخص تھا، دکاندار تھا، اس سے میں چشمے بنوا رہا تھا، تو بارہ اس سے باتیں ہوتی رہی، وہ بھی معمولی سی باتیں، وہ بھی غصہ ہوتا تھا، بڑے عمر کا آدمی تھا، 62 سال۔ پھر میں نے اس کو صحیح نہیں کیا، قرآن حدیث کی جو احادیث ہے اور باتیں ہیں وہ بتائی، میں نے اس کو بڑی تسلی کے ساتھ سمجھایا، لیکن وہ سمجھ نہیں رہا تھا، وہ بھی تھا انگریز ہی تھا، بس سمجھو انگریز تھا، وہ غصہ ہو رہا تھا بار بار نا ہر بات میں، مجھے کہتے نہیں یار آپ جاؤ، بس نہیں لو، ایک دو فریم میں نے دیکھے، کہا جاؤ، تو میں نے کہا یار آپ کے طبیعت کے مطابق تو ہم نہیں چلیں گے نا، ہر شخص کو اللہ نے اپنی اپنی طبیعت دی ہے، یہ تو نہیں ہے جو چیز آپ کو پسند ہوگی وہ مجھے بھی پسند ہوگی، ایسا تو نہیں ہو سکتا، آپ کی اپنی طبیعت ہے، میری اپنی، یہ جو 50-60 فریم رکھے تو نے، اس میں بھی تو میں ایک دیکھوں گا، مجھے کوئی پسند آئے تو میں وہ اٹھاؤں گا۔ اب آپ کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے 2-3 میں پسند نہیں کیا تو اب آپ جاؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور آپ نے کیوں لایا؟ شوشہ کے لیے لایا۔ بہرحال اس کو میں نے ایک حدیث سنا کہ اوسینی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس کے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ ہو، غصہ نہ ہو، بار بار یہی کہا، وہ تھوڑا سمجھا، پھر جو ہے نا پھر اپنے غصے میں شروع ہو، پھر مجھے وہ چشمے واپس بھی کر دیں، پھر میں واپس آیا، میں نے اس کو آرڈر دیا، میں نے کہا یار یہ آرڈر اپنا واپس کر لو، بہت مہنگے دے، بہرحال وہ اس وقت بھی تو میں کر رہا تھا، میں نے اس کو سمجھایا یا تو ریٹ کم کرو یا میرا ایڈوانس مجھے دے دو، بہرحال اس نے ریٹ کم کیا، لیکن وہ میں اس کو سمجھاتا رہا، میرے کو کہتے چپ، میں اس کو حدیث سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہتے نہیں بس یار چھوڑو، ہم آپ سے زیادہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، باتیں بہت ہے، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ حال ہے ہمارا، کہہ رہے ہم آپ سے زیادہ، ہماری اسٹڈی ہے، مطالعہ ہمارا آپ سے زیادہ، یار آپ چاہے بھائی مہربانی، میں نے اس کو کہا میں اپنے لیے باتیں کر رہا ہوں، تمہارے لیے نہیں کر رہا ہوں، کہہ رہے یار نہیں کرو، پھر میرے کو کہتے ہیں آپ ہر بات میں اسلام لے آتے ہو، ہر بات میں آپ اسلام کو گھسے ہوتے، تو میں نے کہا مسلمان کیوں؟ کہا میں مسلمان، تو میں نے کہا جب آپ مسلمان ہو اس لیے تو اسلام کی باتیں کر رہا ہوں، آپ اگر یہودی اور انگریز کی اولاد ہوتے میں تم سے کیوں مسلمان اسلام کی باتیں کرتا، جو تمہیں اچھی طرح جانتے ہو کہ تم اسلام کو مانتی۔ تو یہ انگریز کے ذہن کے لوگ ہیں، اس میں کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ، بس ختم، محمد رسول اللہ، جاؤ جنت میں، اور باقی انگریز جو ہے نا اس کے طریقوں پر عمل کرو، اس کی طرح چڑیاں پہنو، پینٹ شرٹ پہنو اور اس کے کٹنگیں کرو، جو کچھ انگریز کرتے ہیں وہی کرو، اور وہ کامیاب ہو کے وہ بھی جنت میں جائیں گے، ہم بھی ان کے ساتھ جائیں گے۔ یہ ذہن ہے آج کل کا، یہ کافروں کا ذہن ہے، منافقوں کا ذہن ہے، ناکام لوگوں کا ذہن ہے، اسے ختم کرو، صاف کرو ذہن کو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کبھی بھی برا نہیں سوچ سکتا، وہ ہمیشہ دوسرے کو اٹھائے گا۔ اگر آپ جو ہے نا، میں اس شخص کو اٹھاتا ہوں ایسے ہاتھ سے زبردستی اٹھاتا ہوں تو میں اس کو خود اٹھ کے اٹھاؤں گا، ایسا نہیں ہوگا کہ میں بیٹھا ہوں اس کو میں اٹھا دوں گا، یہ بہت مشکل، کوئی بیٹھ کے مجھے اٹھائے، کوئی اٹھا سکتا ہے؟
کیا بیٹے کو ان کے ایسے اٹھا دو کہ سیدھا کھڑا کر سکتے ہو؟ آپ کو پہلے خود کھڑا ہونا ہوگا، پھر آپ مجھے اٹھاؤ گے۔ اگر ہم مسلمان، ایک مسلمان دوسرے کو اٹھائے گا تو اللہ اس کو اٹھائے گا، وہ خود بھی اٹھے گا، اس کی بھی کامیابی ہے۔ اگر کسی دوسرے کو ذلیل کرے گا، نیچے بٹھائے گا، وہ خود بھی بیٹھے گا، خود بھی پست ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ جو اسلامی ممالک کو اس کی حفاظت فرمائے، خصوصاً اس وقت جو ہے افغانستان، امارت اسلامیہ، یہ ترک تھا نا، ترک، اس نے 600 سال حکومت کی اور 3 بر اعظموں پر، اور یہ سارا امریکہ اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اس کو کوئی جانتے بھی نہیں تھا۔ اس کے سفیر بھی وزیر اعظم سے نہیں مل سکتے تھے اس وقت کے، جو سلطان عبدالحمید تھا، اس کے بعد اس کے سفیر بھی نہیں آتے، ان کی اتنی حیثیت بھی نہیں تھی، ان کو کوئی دیکھتے بھی نہیں تھا، کاج بھی نہیں جاتا، یہ بھی اتنے اٹھ گئے۔ انہوں نے انگریزوں کو ایسا پنجوں میں ایسے دبایا ہوا، انگریز پریشان، مسلمانوں کی حکومت تھی دنیا میں۔ جب وہ ختم ہوا 100 سال، دیکھو آ جاؤ ترکی کا حال دیکھو، انگریز کی تابعداری کرو گے تو کیا حال ہوگا، جا کے دیکھو کہ کتنے سال پابندی لگی اذانوں پر، نمازوں پر، حجوں پر اور قرآن پڑھنے پر بھی۔ اس سلطنت پر جو 3 بر اعظموں پر حکومت کرتا تھا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ ایک سلطنت مل گیا، اس پر خوشی منانی چاہیے، اس پر فخر کرنا چاہیے۔ ادھر ضدوں کی اور بےغیرتی کی ضرورت نہیں، بے ایمانی کی۔ یہاں اپنا اسلام اور ایمانداری دکھانے کی ضرورت ہے کہ میں ایک پکا مسلمان ہوں اور میں اسلام کا ساتھ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس خلافت کی بھی حفاظت فرمائے، اسے قائم دائم رکھے، اور ہم سب کو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔